اچھا میں فواد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے ناز بلوچ صاحبہ نے 5 اگست کا ذکر کیا ہے. اگر ہم پچھلے ایک سال کے کچھ جو واقعات ہیں ان کو اگر سامنے رکھیں تو پچھلے سال 2 مارچ 2019 کو ایک انڈین ایئر فورس کا جو ونگ کمانڈر تھا ابھینندن، اس کو پاکستان نے ریلیز کر دیا. کہا کہ ہم گڈ ول جیسچر کے طور پر ریلیز کریں، اس کو ریلیز کر دیا. اور پھر 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا. پھر 9 نومبر 2019 آیا، یوم اقبال کے دن ہم نے کرتارپور راہداری کھولی، جو کہ بظاہر اس سے جو سکھ برادری ہے بڑی خوش ہوئی. لیکن انڈیا کی حکومت کی طرف سے، مودی کی طرف سے کوئی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی پازیٹیو انہوں نے جیسچر نہیں دیا اس پر. پھر ابھی اس سال 13 جولائی 2020 کو یوم شہدائے کشمیر تھا، تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے واگا بارڈر کو کھول دیا گیا. اور اب یہ کلبھوشن یادو کو نہ صرف 3 دفعہ کونسلر رسائی دینے کا فیصلہ ہوا بلکہ یہ آرڈیننس بھی جاری ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں حکومت پاکستان کی کچھ انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہوں، لیکن ایک عام آدمی کا سوال یہ ہے کہ یہ ہم نے ابھینندن سے لے کے کلبھوشن تک یہ جو کچھ بھی کیا ہے، اس کے عوض، اس کے ریٹرن میں کشمیریوں کو کیا ہندوستان نے سہولت دی ہے؟ آسیہ اندرابی سے لے کے یاسین ملک تک جتنے بھی کشمیری قیدی ہیں وہ دلی کی تہاڑ جیل میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. تو ہم تو کلبھوشن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ہندوستان، ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کر رہا. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بڑی تہا پسندانہ سوچ ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہندوستان وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے تو ہم لوگوں کو تشدد کا نشانہ کیوں نہیں بنا رہے. یہ تو میرا خیال ہے بڑی انتہا پسندانہ سوچ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جن 4 باتوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ 4 باتیں بہت ہی اہم نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں، اور اس کے اوپر ایک سیریس ڈیبیٹ چاہیے. ایسے نہیں ہے جیسے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہلا شروع کرتے ہیں. یہ 4 بہت ہی سیریس انسیڈنٹس ہیں، اور ایچ انسیڈنٹ ڈیزرو اے ویری لانگ ڈیبیٹ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں. پہلی بات فار ایگزامپل آپ نے کرتارپور راہداری کی، وہ نریندر مودی کے لیے تو اوپن آپ نے نہیں کی ہے. وہ تو پاکستان نے بتایا ہے دنیا کو کہ جب ایک فاشسٹ حکومت ہندوستان کے اوپر قائم ہے، جب ایک نازی نازی جو ہے ان کا نام ماننے والا بھارتیہ جنتا پارٹی کا وزیر اعظم ہندوستان میں منتخب ہے، تو پاکستان اس کے برعکس ایک پروگریسو سوچ رکھنے والا، ایک متوازن سوچ رکھنے والا ملک ہے. اور ہم یہاں پہ اقلیتوں کو وہ محبت دیتے ہیں، وہ تحفظ دیتے ہیں جو کہ دنیا کو، ہر ملک کو دینی چاہیے. اسی طریقے سے جب آپ نے بات کی ہے جو بھی آپ کنسیشنز کی بات کرتے ہیں، واگا بارڈر نہیں، یہ 13 جولائی کو یوم شہدائے کشمیر کا دن ہی چننا تھا اس پہ ہندوستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. نہیں، ابھی وہ تو پھر روز ہی کوئی نہ کوئی دن تو ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے، بلکہ ضروری ہے اس کو چننا. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ دیکھیں ہم کشمیریوں کا ساتھ کیا سلوک چاہتے ہیں، اور ہم آپ یہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور آپ اپنے اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ تو بہت ہی اچھا کمپیریزن تھا. اچھا. دوسری بات فار ایگزامپل ابھینندن کو جب آپ نے واپس کیا، پوری دنیا نے اس جسچر کو اپریشیٹ کیا. پلوامہ کے اوپر آپ بتائیے کہ پاکستان کی پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد کیا دنیا کے ہر بڑے اخبار نے، کیا دنیا کے ہر بڑے میڈیا ہاؤس نے پلوامہ کے جنگ میں پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا یا ہندوستان کے موقف کا ساتھ دیا؟ پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا. اسی طریقے سے جو اقدامات بھی آپ نے باقی باتیں کی ہیں، اگر ایک ایکسٹریمسٹ جنتا بھارت کے اوپر قابض، ایک ایسا وہاں پر ایک سمجھیے کہ فاشسٹ رجیم اگر وہاں پہ قابض ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ ہم بھی فاشسٹ ہو جائیں، ہم بھی ان کا جواب ویسے دیں کہ جیسے وہ دے رہے ہیں؟ نہیں، لیکن فواد صاحب بڑے ادب سے عرض ہے کہ کلبھوشن یادو جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں BLA کے ساتھ مل کر بلوچستان میں دہشت گردی کرواتا رہا ہوں. اس کو اتنی زیادہ فیسلٹی دینے سے کیا پاکستان کا دنیا میں امیج بہت اچھا ہو جائے گا اور کشمیریوں کو اچھا میسج ملے گا اس کا؟ مثال کے طور کے اوپر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ کہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، ہم کسی انٹرنیشنل معاہدے کو نہیں مانتے ہیں، اور اگر آپ کوئی فیصلہ دیں گے بھی تو ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے. اگر آپ کا یہ موقف ہے تو ظاہر ہے میرا موقف تو یہ نہیں ہو سکتا. جی، آپ اس پہ کیا کہیں گے خرم صاحب؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ حکومت تھی جو کلبھوشن کو بطور ایک وہ جو فواد صاحب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ورڈکٹ کی بات کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہا ہوں. اس کو پاکستان جوتے کی نوک پہ لکھ سکتا ہے؟ جی، پاکستان اگر چاہے تو آج اس کا ریفرنس بھی دیا
کہ مارچ 2018 میں پاکستان نے لکھ کر بھیجا تھا کہ ہم اس معاملے میں پوری جیورسڈکشن نہیں مانتے کورٹ آف جسٹس کی، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور یہ پاکستان کا حق ہے کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یو این کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور اس کے چارٹر میں ہے کہ جب تک تمام پارٹی جتنی جیورسڈکشن پر ایگری لیکن کریں آپ کی حکومت گئی تھی نا اس میں، آپ کی حکومت گئی تھی جی، ہندوستان کی حکومت گئی تھی، ہم نے اس کا جواب دیا، ہمارے خیال میں یہ بہتر تھا اس کا جواب دینا۔ اب بات یہ ہے ان کے پاس پارلیمان تھی، 2 سال ہو گئے ہیں، اگر یہ واقعی اس کو ریزسٹ کرنا چاہتے تو اصل میں یہ جو مودی کے یار کا جو آرڈیننس آیا ہے اس کی جگہ یہ پارلیمان کے پاس آتے اور کہتے کہ پارلیمان یہ کہے کہ ہم اس کیس میں پاکستان کی سوورنٹی کو اسرٹ کریں گے، اور یہ یاد رکھیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آج نہیں آیا، اس کو 1 سال سے اوپر ہو گیا آئے ہوئے، تو لہذا ان کے پاس بہت وقت تھا۔ لیکن یہاں جو اصل جس کا اپلائی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ملٹری کورٹ، پاکستان کے ملٹری کورٹ کی جب سزائے موت موجود ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے، اور کشمیریوں اور پاکستانی کی خواہشات کا خون کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب ذرا دے دینا چودھری فواد صاحب، پھر میں ناز بلوچ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جورسڈکشن کا فیصلہ ہے یہ تو خود خرم دستگیر صاحب میرا خیال ہے اس وقت ڈیفینس منسٹر ہی تھے جب یہ فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کیا اور پاکستان نے ری جوائن کیا پروسیڈنگز کو، اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے، اور جو انہوں نے خرم دستگیر صاحب نے اور پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست فیصلہ کیا، کیونکہ آپ عدالت کی جورسڈکشن کو چیلنج کرتے ہیں، اگر وہ عدالت آپ کی بات سے ایگری نہیں کرے پھر آپ میرٹس کے اوپر جوائن کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ روز کے تو نہیں بیٹھ جائیں گے گھر کے اوپر، ایگزیکٹلی آپ نے وہ فیصلہ کمپلائی کیا۔ اسی طریقے سے اب آئی سی جے نے جو فیصلہ دیا ہے وہ انٹرنیشنلی ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے، اگر آپ ویسے پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، کھیلنا چاہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ادروائز وہ آپ نے کیا۔ ادروائز ویسے تو دیکھیے یہ سارا کھیل جو اس وقت پی ایم ایل این کر رہی ہے، اس کا مقصد کوئی کلبھوشن کے معاملے کو اٹھانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو سزا ہے اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ میرٹس کے اوپر اس کا کیس بہت سٹرونگ ہے، اور ان کو پتا ہے کہ اپیل کے اوپر میں بھی جو ہے جو اس کی ایگزیکیوشن کے اوپر، چونکہ میرٹس کے اوپر کیس بڑا سٹرونگ ہے تو اس کو جو ہے وہ شاید ریلیف اس طرح کا نہ ملے۔ اگر آپ کو یاد ہو، نواز شریف صاحب جو لندن میں اپنے ان مشہور اپارٹمنٹس کو جن کو اب تک کہتے تھے کہ ہمارے نہیں ہیں، ان کے سامنے کھڑے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کلبھوشن جادیو کا نام کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے کہا پھر اس طرح تو ہمارے بھی بہت ہیں۔ اچھا، پی ایم ایل این کی فلسفی ہے، پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی، اور خصوصاً نواز شریف صاحب کی جو اپنی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ میرا اپنے بھائی کو چیلنج ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، یہاں ایک ریزولوشن لے کر آئیں اور کہیں کہ ملٹری کورٹ کے فیصلہ جو ہے کلبھوشن جادو پہ، اس پر فوری عمل درآمد کیا جائے، پوری پارلیمان ان کے ساتھ کھڑی ہو۔ اچھا ناز بلوچ صاحب، جو آپ نے 5 اگست کا ذکر کیا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب 5 اگست آنے والی ہے، اور 5 اگست 2019 کو ہندوستان جو ہے اس نے کشمیر کو باقاعدہ اس پہ آئینی قبضہ کر لیا ہے۔ اب یہ جو ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ جب یہ ڈیبیٹ سنیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ 5 اگست آ رہی ہے تو ہمیں پہلی جو اینیورسری ہے 5 اگست کی، کیا کرنا چاہیے کشمیریوں کے لیے؟ دیکھیں، اگر آپ حامد میر صاحب حکومت سے پوچھتے ہیں تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ جمعے کے دن آدھے گھنٹے باہر آ کے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ بھی ایک جمعے کو ہوا، اس کے بعد تو پھر ہم نے دیکھا بھی نہیں، پورے سال میں ایک ہی دفعہ ہوا۔ تو یہ حکومت کی پالیسی ہے کشمیر ایشو کے اوپر، اور اس وقت کے اس لاک ڈاؤن کے اوپر جو جرم اور بربریت کی داستان رقم کر چکی ہے، اور وہ 3 سال کا جو بچہ اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی کے اوپر بلک بلک کے رو رہا تھا، دنیا بھر کو اس نے جگا دیا، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک حکومت نہیں جاگی اس ایشو کے بعد بھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں حامد میر صاحب، آج ملک کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی یاد آتی ہے، کیونکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ برے وقت میں بھی جب ان پہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان پہ تنقید اور کیسز کیے جاتے تھے، تب بھی انہوں نے اس زمانے میں بھی ڈیلیگیشنز کے لیے انہوں نے مشاورت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں ڈیلیگیشنز بنائے جائے پارلیمنٹیرینز کے، اور وہ دنیا بھر میں جا کے کشمیر کے کیس کو فائٹ کریں۔ آج ہم انٹرنیشنلی اتنے ویک کیوں ہیں؟ آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے ہم کیا کہیں ان کو؟ کیونکہ آپ نے انٹرنیشنلی اپنا کیس فائٹ نہیں کیا، اور یہ 1 سال پہلے بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب نے بات کی، بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی کہ خدا را اس معاملے پہ ہم سب ایک ہونا
चाहते हैं, लेकिन ये हुकूमत अभी हम एक साथ हो में सकते तब हैं, ना 5 अगस्त आ रही है। देखें कश्मीर इशू पे तो हम 2 कदम नहीं 100 कदम आगे खड़े हैं, लेकिन हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बदलना पड़ेगा कि जुम्मे के दिन आधे घंटे का एहतजाज इससे काम नहीं अच्छा चलेगा। फवाद चौधरी साहब, आपका ये- कश्मीर पे जी। हमेशा बड़ा भरपूर और जोरदार मौक़िफ़ रहा है, तो 5 अगस्त आ रही है, कोई आप तजवीज़ पेश करेंगे कि 5 अगस्त को हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो कश्मीरी हैं वो उनको ये लगे कि पाकिस्तान जो है वो वाकई हमारे साथ भरपूर तरीके से खड़ा है? पहले तो उन शहीदों को इज्जत दें जो LOC के ऊपर शहीद हुए हैं, और मेरे तो इलाके का जेलम का हमारा तो कोई गांव नहीं है जहाँ पे कोई फैमिली हमारी नहीं है जहाँ के ऊपर लोगों ने अपना लहू से खराज पेश नहीं किया कश्मीर को। और 1965 से लेकर के अब तक, बल्कि 1947 से लेकर के अब तक हमारे लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, और इन्हीं शहादतों के सदके इस वक्त जो है वो पाकिस्तान कायम और दायम है इंशाअल्लाह ताला। और पहले तो हमें अपने उन शहीदों को रिकग्नाइज़ करना है, उनकी फैमिलीज़ को रिकग्नाइज़ करना है जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए। और फिर जो कश्मीर के लोग हैं, हमें हर सूरत में, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, चाहे वो नाज बलोच हो या खुरम दस्तगीर हो या मैं हूँ या कोई और हो, हामिद मीर हो, हम तमाम जो हैं हम अपने इख्तलाफ बालाए ताक रख देते हैं जब कश्मीर की बात आती है, और हम सब कश्मीर के लिए करते हैं। 3 जंगें पाकिस्तान लड़ चुका है कश्मीर के लिए, हमारे हर जगह से कश्मीर के लिए हमने जो है वो लहू भी दिया है, हमने लहू का दान भी दिया है, और हम कश्मीर के लिए जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए मज़ीद भी हम जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं, और हमें तैयार रहना चाहिए। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर बिल्कुल मैं आपकी तजवीज़ से मुत्तफिक हूँ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक मुश्तरका और मुत्तफ़िका तौर के ऊपर ये पैगाम देना चाहिए, हमारी अपनी लड़ाइयाँ हैं, हमारे अपने इख्तलाफ हैं, बट अगर कश्मीर की बात आएगी तो हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जो कश्मीरी नौजवान हैं उन्होंने एक फ़ैसला किया है, और वो 1 अगस्त से एक फ्रीडम चेन शुरू कर रहे हैं। और ये जो फ्रीडम चेन है ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में और आज़ाद कश्मीर में 1 अगस्त से हर रोज़ सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक हर सड़क पर ये फ्रीडम चेन बनाई जाएगी। और इसके उन्होंने कुछ SOPs भी बनाए हैं, लेकिन ये एक फ़ैसला जो है ये मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने किया है कि 1 अगस्त से फ्रीडम चेन बनाई जाएगी हर रोज़ सुबह 9:30 बजे से 10 बजे तक। और इस तरह के बहुत से जो इक़दाम है पाकिस्तान में भी किए जा सकते हैं। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद अब बात करेंगे कि ये जो नैब लॉ में तरमीम का मसला है, तो इस पे हुकूमत और अपोजिशन में कोई मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस पे जो फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ है पहले भी हमारे सामने आ चुका है, उनसे भी पूछते हैं।